پاکستان نیوی کی مختلف برانچز میں جو ہے وہ شارٹ سروس کمیشن کورس کے تھرو جابز کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ 17 اسکیل کی یہ جابز ہیں۔ پاکستان آرمی کے سیکنڈ لیفٹیننٹ کے برابر کا جو ہے وہ یہ عہدہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان جابز میں کس طرح سے آن لائن اپلائی کریں گے، ایجوکیشن کا کیا جو ہے وہ کرائٹیریا ہے، عمر کی کیا حد رکھی گئی ہے، تمام کی تمام ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو آپ نے جو ہے وہ لاسٹ تک لازم دیکھ لینی ہے۔ میلز اینڈ فیمیلز دونوں ان جابز میں اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن فیمیلز جو ہے وہ میڈیکل اور ایجوکیشن میں جو ہے وہ اپلائی کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ نیول لاء میں بھی فیمیلز کے لیے جو ہے وہ اپرچونٹی رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی طرف۔ سب سے پہلے جو ہے وہ میرینز ہے اور اس کے علاوہ SSGN ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں میلز اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایجوکیشن اس میں جو ہے وہ آپ کی FSC 60% مارکس، جبکہ آپ کی گریجویشن بھی جو ہے وہ 60% مارکس کے ساتھ ریکوائرڈ ہے۔ عمر کی حد اس میں جو ہے وہ آپ کی 26 سال تک جو ہے وہ رکھی گئی۔ اگر آپ کی عمر 17، 18، 19، 20 جتنی بھی ہے، آپ نے گریجویشن کی ہوئی ہے، 26 سال کی عمر تک آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن 24 سال کی عمر تک کے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد ایویشن کی جو ہے وہ برانچ ہے، جس میں آپ کی FSC جو ہے وہ پری انجینئرنگ ہونی چاہیے 65% مارکس کے ساتھ، جبکہ جو آپ کی گریجویشن ہے اس میں آپ کا 2.5 کا جو CGPA ہے وہ ہونا لازم ہے۔ اس کے بعد جو آپریشنل ونگ ہے، اس میں بھی آپ کے پاس جو ہے وہ گریجویشن ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ FSC کی آپ کی ڈگری ہونی چاہیے 60% مارکس کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ جو ہمارے پاس برانچ ہے وہ ہے میکینیکل انجینئرنگ میں۔ اس میں جو سرفیس ایویشن اور سبمرین کی ونگز ہیں، ان میں آپ کے پاس ایجوکیشن جو ہے وہ بالکل بیچلرز، آپ کے پاس جو ہے وہ بیچلرز کی ڈگری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، میکینیکل انجینئرنگ میں، ٹھیک ہے۔ اور ایج لمٹ جو ہے وہ اس میں 22 سے 27 سال جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ویپن انجینئرنگ کی جو ہے وہ برانچ، جس میں سرفیس ایویشن اور سبمرین کی جو ہے وہ ونگز ہیں، جن میں آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ بیچلرز ان الیکٹریکل اور اس کے علاوہ جو ہے وہ الیکٹرانک انجینئرنگ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی ایج لمٹ 22 سے 27 سال کا ہونا جو ہے وہ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اور دین جو ہے وہ آ جاتی ہیں آپ لوگوں کی میڈیکل فیلڈز۔ مثال کے طور پر ہڈیوں کے ڈاکٹر علیحدہ ہوتے ہیں، دل کا ڈاکٹر علیحدہ ہوتا ہے۔ جو لوگ ان میں نہیں اپلائی کرنا چاہتے ان کے لیے یہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے وہ اس میں MBBS کی ڈگری ہونا لازم ہے، 42 ایئرز آپ کی جو ہے وہ ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ میں جو جن کی ریلیونٹ جس چیز کے ریلیٹڈ انہوں نے اپنی میڈیکل کی ڈگری کی ہے، اسی کے مطابق جو ہے وہ لوگ اپلائی کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ کو ہم اسکپ کرتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹرز بہتر جانتے ہیں، وہ اس کے مطابق اپنی جو متعلقہ ونگ ہے اس میں اپلائی کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے ایجوکیشنل ونگ، ایجوکیشنل برانچ، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ مختلف ٹیچرز ہیں، جس میں میتھمیٹکس کے آ جاتے ہیں، انگلش کے آ جاتے ہیں، کمپیوٹر سائنسز کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بایولوجی کے مختلف جو ٹیچرز ہیں، ان کے لیے آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کے پاس MPhil کی ڈگری ہونی چاہیے اپنے ریلیونٹ سبجیکٹ کے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ 23 سے 31 سال جو ہے وہ اس میں ایج لمٹ جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ اچھا، جو حضرات ان میں جو ہے وہ اپلائی کر کے بھرتی ہوں گے، وہ پاکستان آرمی کے کیپٹن رینک کے جو ہے وہ برابر ہوں گے، کیونکہ نیوی کے رینکس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، لیکن میں آپ کو پاکستان آرمی کے لحاظ سے جو ہے وہ سمجھا رہا ہوں، تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ ذہن میں بٹھا لیں اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسپیشل جو ہے وہ برانچ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان تمام کے تمام برانچز کو ہم جو ہے وہ فی الحال اسکپ کرتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں رجسٹر آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے اس کے ریلیٹڈ۔ تو تمام کے تمام جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جوائنٹ پاکستان نیوی کی ویب سائٹ سے جو ہے وہ 10 مئی سے لے کر 14 جون تک جو ہے وہ اپلائی کریں گے۔ سلیکشن پروگرام میں جو ہے وہ آپ کا پہلے انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا اکیڈیمک ٹیسٹ ہوگا، اور ٹھیک ہے۔ ایج لمٹ جو ہے وہ آپ کی 1 جنوری 2027 تک جو ہے وہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو متعلقہ ڈیٹ دی گئی ہے وہ 1 جنوری 2027 کے حساب سے جو ہے وہ آپ نے میئر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہائٹ جو ہے وہ اس میں آپ کی 5 فیٹ 4 انچز ہونی چاہیے، جبکہ فیمیلز کی ہائٹ 5 فیٹ جو ہے وہ ہونا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ فزیکل ٹیسٹ جو ہے وہ صرف اور صرف آپریشنل برانچ جو پہلی برانچ تھی ان کا ہی ہوگا، جن میں جو ہے وہ 1.6 کلومیٹر رننگ ہوگی، جو کہ ان کو 8.5 منٹس میں کلیئر کرنی ہوگی۔ پش اپس ہوں گے 10، اس کے علاوہ سٹ اپس ہوں گے 10، اور اس کے علاوہ 2 چن اپ ہوں گے۔ جو میڈیکل فیلڈ ہے اس میں جو ہے وہ خواتین اپلائی کر سکیں گی، تو خواتین کی جو ہے وہ رننگ نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے اشتہار میں بھی رننگ کا کرائٹیریا نہیں دیا گیا۔ اونلی شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس ایز پر میرٹ ول بی کالڈ فار ٹیسٹ انٹرویو ایٹ ISSB ایکسیپٹ میڈیکل برانچ کینڈیڈیٹس، ٹھیک ہے۔ میڈیکل برانچ کے علاوہ جو ہے وہ تمام کے تمام لوگوں کا ISSB ہوگا، جو شارٹ لسٹ کینڈیڈیٹ
کینڈیڈیٹس ہوں گے, ٹھیک ہے, جن کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا. جو میڈیکل برانچ ہے ان کا جو ISS بھی ہے اور ان کی جو پرسنل ریکمنڈیشن ہوگی وہ جو ہے وہ PNS شفا ہاسپٹل سے جو ہے وہ ہوگی. جبکہ باقی جو تمام لوگ بھرتی ہوں گے ان کو جو ہے وہ ان کا ایک سلیکشن بورڈ بیٹھے گا پاکستان نیوی کی طرف سے, وہ جو ہے وہ ان کو بھرتی کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر بات کی جائے ادر بینیفٹس کی تو اس میں جو ہے وہ 50% آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایئر کی اور ریلوے کی جو ہے وہ ٹکٹ آپ لوگوں کو فری ہوگی, آپ لوگوں کی فیملی کا آپ کا مفت جو ہے وہ میڈیکل ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ 40% الاؤنس زیادہ ملے گا جو لوگ اسپیشل سروسز گروپ میں جو ہے وہ شامل ہوگے پاکستان نیوی کے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سب مرین اور ایویشن ایئر کریو کو بھی جو ہے وہ 40% بیسک پے ان کا جو ہے وہ ملے گا. جیسے اگر 17 اسکیل کی بیسک پے جو ہے وہ 60,000 ہے تو اس کا جو بیسک ہے وہ بنے گا تقریباً 25,000 کے قریب. تو جو SSGN ہیں ان کو جو ہے وہ 25,000 سیلری زیادہ ملے گی باقی برانچز کے تھرو, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا طریقہ کار ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ آن لائن اپلائی کرنے کے حوالے سے ویڈیو شیئر کی جائے گی. جزاک اللہ خیرا کثیرا.